اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ایک تو آج قرآن مجید کے مکمل ہونے کا خاص موقع ہے، اور دوسرا روئے زمین پر 27ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ دنیا کے آدھے خطے پر آج 27 ہے، اور کل ہمارے ہاں انشاءاللہ 27 ہوگی۔ آدھا خطہ پورے عالم کا منور ہے 27 شب کے نور سے۔ تو آپ بتائیں، اگر ایک مکان کے آدھے حصے پہ روشنی ہو تو اس کا اثر دوسری جگہ پڑتا ہے یا نہیں؟ اس حقیقت کو اللہ والوں نے سمجھا ہے، ہم نے نہیں سمجھا، اللہ والوں۔ میرے مرشد فرماتے تھے، ایک آدمی کی 27 نکل گئی، عبادت نہیں کر سکا بیچارہ، تو اگر دوسری جگہ کہیں 27 ہے تو واسطہ دے دے اللہ، تو وہاں کا بھی اللہ ہے، یہاں کا بھی اللہ ہے، وہ زمین بھی تیری، یہ زمین بھی تیری۔ وہاں اگر بخشش کے دریا آج بہہ رہے ہیں اور میں یہاں نہیں نہا سکا، تو تم وہاں کا فیضان مجھے یہیں دے دے۔ یہ ان کو اللہ والے کہتے ہیں، جو حقیقت پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے تو حقائق پر نظر نہیں ہوتے، ہم تو ایک چیز ہاتھ سے نکل گئی فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا چیز نہیں؟ دنیا کے کسی بھی ادارے میں، یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج میں پانی بھی رکھنا کر کوئی بھی ہو، اگر ایک بچہ فیل ہو جائے، کم نمبر لے، فارغ ہو جائے، پڑھ کے فارغ ہوا لیکن اس کی ڈگری کمزور، کیا دنیا کی کوئی یونیورسٹی اپنے ریکارڈ صحیح کر کے اس کو فرسٹ ڈویژن دے سکتی ہے؟ دے سکتی؟ بولو کیا ہو بھائی؟ چل رہے دے سکتی؟ بولو ہے کوئی دنیا میں ایسی چینل؟ 40 سال پہلے ہم نے میٹرک کی، اب میں کو یار یہ میری ڈگری فلاں درجے کی کر دو، کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی گناہ میں گزاری، نالائقی میں گزاری، دوری میں گزاری، پھر توبہ کر لی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ہم گناہوں کی جگہ نیکی لیتے ہیں۔ ماضی کا ریکارڈ اچھا ہو گیا، بولیے کیوں؟ اس لیے کہ ماضی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، حال بھی ان کے ہاتھ میں ہے، مستقبل بھی، سب قدرتیں ان کے ہاتھ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کون سی چیز ان کے ہاتھ میں؟ ہماری دوری کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ذات الہی کو نہ سمجھا ہے، نہ تعلق ہے ہمارا۔ ورنہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو تو پھر کس بات پر
پریشانی. ایک اللہ والے بڑے ہنس ہنس کے موت کا ذکر کرتے تھے. لوگوں ہمیں تو ڈر لگتا ہے. وہ ڈرنے کیا بات ہے, یہاں بھی اللہ ہے وہاں بھی اللہ ہے, یہاں بھی اللہ ہے وہاں بھی اللہ ہے. بلکہ یہاں تو اللہ اور بندے کے درمیان دنیا کا حجاب ہے, وہاں تو ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ ہے. یہاں تو حجاب ہے, نفس بیٹھا ہے, بدماش کمینہ ہے, شیطان پیچھے لگا ہو, یہ دنیا پیچھے, وہاں تو کوئی نہیں. کہتے بزرگ جب فوت ہو جاتے تو ان کا اور مقام اللہ کا قرب بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ جسم نے روکا ہوا تھا نا ان کو, وہ بیچ میں سے نکل گیا, تب ڈائریکٹ پرواز ہو گئے. اب بتاؤ کسی پرندے کے رسی باندھ دو اور اڑاؤ, اڑے گا تو صحیح لیکن بیچارہ بڑی مشکل سے, اور وہ رسی کھول دو تو نظر بھی نہیں آئے گا وہ کدھر گیا, بھی وہ کبوتر کہاں گیا جو بھائی. تو یہی ہے مومن کی شان ہے. دنیا میں اسباب کی رسی سے تو بندھا ہوتا ہے لیکن مولا کی طرف اڑتا رہتا ہے آہستہ آہستہ, اور جب یہ رسی کھل جاتی ہے تو پرواز تیز تر ہو کر جاتی ہے. اب میرے دوستو بس چونکہ مختصر بات کرنی, ڈاکٹروں کی سخت ہدایت, اللہ معاف کرے. بس دو باتیں, رمضان میں دو چیزیں حاصل کرنی ہیں ہم نے, اور وہ تو گزر تو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں, جو تھوڑا سا رہ گیا اس میں کم از کم مانگ تو سکتے ہیں نا. ایک رمضان کا دن ہے اور ایک رمضان کی رات ہے. رمضان کا دن دیتا ہے تقویٰ. دن کیا دیتا ہے؟ یعنی گناہ سے بچنا. روزہ ہوتا ہے نا, کوئی گناہ نہیں کرتا. دن کیا سکھاتا ہے؟ تقویٰ. کسی اللہ والے سے پوچھا کہ کیسے تقوی کی مشق کراتا ہے جی؟ کہا بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, چیز سامنے ہے, چاہتا ہے کھا پی لوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کیا چیز روکتی ہے؟ دل میں سے کیا آواز آتی؟ بولو کیا آواز آتی؟ یہ سبق اگر پکا ہو جائے نا, خدا کی قسم ہم اللہ والے بن جائیں. کیا بن جائے؟ یہ سبق کچا ہے اصل میں. رمضان میں تو رہتا ہے پھر بھول جاتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے اونچا مقام, مقام احسان, سب سے اونچا مقام اللہ دیکھ رہا ہے. رمضان میں مشق ہو رہی. یہ تقویٰ, تقویٰ اسی کا نام. گناہ نہ کرے, کسی نے نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی ناراض ہوتی. تو دن کیا سکھاتا ہے ہمیں, اور رات کیا دلاتی ہے؟ قرآن کا عشق. رات کیا دلاتی ہے؟ اگر تراویح کی نماز جاؤں, حافظ یوسف صاحب نے قرآن سنایا, آپ نے سنا, ہمیں تو اس سال موقع نہیں ملا, آپ لوگوں نے سنا. رات کیا دلاتی ہے؟ قرآن کا عشق. دن دلاتا ہے تقویٰ, رات دلاتی ہے قرآن. یہ دو رمضان کے سبق ہے. 11 مہینے کے لیے ہمارے ساتھ اگر یہ سبق رہے تو اگلا جب رمضان آئے گا تو ہماری پرواز آگے سے آگے ہوگی. قرآن کا تعلق مستقل بن جاتا ہے, عشق عاشقانہ تعلق پیدا کرتا ہے. اور دن کو تقویٰ, گناہ سے بچو. اور گناہ سے بچنے کا طریقہ بتایا. جب گناہ آئے اللہ کو یاد کرنا. سورہ قرآن میں کہا اذا مس الشیطان تذکر ان الذین اتقوا اذا مسهم شیطان تذکروا, ان کو مولا یاد آ جاتا ہے اپنا. شیطان آتا ہے, فلاں گناہ کار, بڑے مزے ہیں. کہتا ٹھیک ہے بات تو تیری ساری صحیح ہے, لیکن اللہ کا کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ تقویٰ ہے. اور قرآن کا عشق, تلاوت کرنا, تلاوت سننا,
رسول اللہ کا پڑھنا بھی سنت ہے، سننا بھی سنت ہے۔ اور تراویح کی نماز کی تو ترغیب ہے، من قام رمضان، تراویح نماز پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو صلی علی محمد کما انت الوفا بنا کما انت فإنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم واقعتا كواقعة الولید اللهم واقعتا كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ورفيقا في الدنيا وشفيعا في الآخرة اللهم عافنا واعف عنا اللهم وفقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم وفقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل صدقاتنا اللهم تقبل الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك اللهم عافنا واعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ اس قرآن مجید کے مکمل کرنے کو قبول فرما یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد فرما سنانے والے کا سنانا اور پڑھنے اور سننے والوں کا سننا قبول فرما اعتکاف کرنے والوں کے ساتھیوں کے اکرام کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنے قرب کا ذریعہ فرما یا اللہ ہر عمل ہمیں آپ کے قریب کر دے نفس و شیطان سے دور کر دے یا اللہ اپنا فرما یا اللہ اپنا فرما یا اللہ حرمین شریفین کے سفر کو قبول فرما ہاں کی گئی دعاؤں کو قبول فرما ان کا ظہور فرما میری بھی مغفرت فرما ان تمام سامعین اور سامعات کی مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حرمین شریفین میں آج 27ویں شب ہے یا اللہ وہاں کی خیر و برکات اس رات کی خیر و برکات ہمیں یہاں بھی عطا فرما اور کل کی 27 شب کی بھی خیر و برکات ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہر طرح کی آپ کی نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما اللہ تیری ذات سے دوریوں کو حضوریوں میں تبدیل فرما تیری ذات کی دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما اپنی محبت ہمیں نصیب فرما اپنی اطاعت ہمیں نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق ہمیں نصیب فرما کامل اتباع ہمیں نصیب فرما اللہ والوں کی نیک لوگوں کی اور میں ربانیین کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے اور فیضان اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ اس ادارے کو یا اللہ یہ بزرگوں کا لگا ہوا پودا ہے یا اللہ 100 سال چھوڑنے والے ہیں یا اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما یہ دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما غیر کے خزانوں سے اس کی امداد فرما جتنے بھی دوست اس ادارے سے محبت کرتے ہیں آتے جاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور یا اللہ تذکرے خیر کے کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں یا اللہ ان کو بے شمار برکتیں نصیب فرما یا اللہ سفر میں جو تکلیف آئی یا اللہ اس کے یا اللہ
عبد میں گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، یا اللہ اس تکلیف کو ہماری پاکی اور طہارت کا ذریعہ فرما یا اللہ، اس تکلیف میں اور یا اللہ خصوص سفر میں اور تکلیف میں جن دوستوں نے ماں بہنوں نے دعائیں کی، وظیفے کیے، صدقے کیے اور یا اللہ اس میں خرچ کیا، ان کو بے شمار بے شمار بے شمار برکتیں نصیب فرما یا اللہ، ان کو ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ، مجھے یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، حافظ کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما، حافظ کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما، میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا اور پر سلامت رہے، میں سلامت میں سلامت ہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا اور پر سلامت۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرے راستہ طے کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں شامل فرما، آپ کے ساتھ ہمارے یا اللہ سفر کو تام فرما، اپنی ولایت خاصہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ یا اللہ، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، اقارب بے حساب مغفرت فرما یا اللہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ یا اللہ، حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب اور یا اللہ ہماری والدہ محترمہ اور جتنے بھی یا اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے، خرچ کرنے والے، ان سب کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یا اللہ، صدقہ جاریہ قبول فرما، ہمارے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ فرما، ہمارے لیے، ہماری اولاد کا ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جس بچے نے سنایا ہے یا اللہ، ابھی یوسف نے یا اللہ اس کے سنانے کو قبول فرما اور اس کو یا اللہ اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو سننے والے ہیں ان کو بھی یا اللہ قرآن مجید کے عشق اور خصوصی تعلق نصیب فرما یا اللہ، حافظ دارین نصیب فرما، حافظ دارین نصیب فرما یا اللہ، ہمارے محمد طلحہ کے گھر والے بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکریوں میں، ہماری کھیتیوں میں برکتیں نصیب فرما، برکتیں پیدا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اپنی ذات کا توکل ہمیں نصیب فرما اور تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، قرآن کے عشق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں نصیب فرما، اللہ والوں کے عشق ہمیں نصیب فرما یا اللہ، عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ، اس مختصر سی مجلس کو تو قبول فرما، دل میں کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ سب کچھ عطا فرما دیں، تھوڑے سے لمحات میں مبارک راتوں میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما یا اللہ، عافیت دارین نصیب فرما، کرم اور عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ، ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے ان کو پورا فرما، جن میں دعاؤں کے لے کر ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ، ہمارے بہت سے احباب جو دنیا سے یا اللہ چلے گئے، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما، حافظ حبیب اللہ صاحب بہت بیمار ہیں یا اللہ، ہمارے کزن خالہ زاد بھائی حافظ اللہ صاحب، ان کو جو صحت رافع نصیب فرما، ان کی عمر دراز فرما اللہ، بہت سخت بیماری میں مبتلا ہے، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ، زندگیاں تیرے ہاتھ میں یا اللہ، تو زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما یا اللہ، اور بھی جو بیمار ہیں ان کو عافیت نصیب فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور کی امداد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما یا اللہ کی نصرت فرما، قدم قدم پر یا اللہ کی نصرت فرما یا اللہ، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، آپ ابابیلوں سے ابراہ کے لشکر کو برما سکتے ہیں یا اللہ، ان کو غلبہ نصیب فرما، یہود کو مغلوب فرما، نصارہ کو مغلوب فرما
ان کی تدبیروں کو نہیں پر الٹ دے یا اللہ، ان کی تدبیروں کو نہیں پر الٹ دے یا اللہ۔ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں یا اللہ، دینی مراکز، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ اجمعین۔